نہیں واقعی مطلب ایک زمانہ واقعی یہ تاریخ آپ پرانی سمجھتے ہیں کہ ایک زمانہ اب تو خیر شعور بڑا اجاگر ہو گیا، اس میں میڈیا اور دیگر معاملات بھی سارے ہیں جس سے فرق پڑ گیا، کچھ ماشاءاللہ مومنین کو مواقع بھی ایسے ملے. لیکن جب میرے استاد محترم مولانا اسماعیل مرحوم مبلغ اعظم، میں قبلہ کا سب سے جونیئر شاگرد، سینئر شاگردوں میں بڑے بڑے نام گزرے ہیں. مولانا اسماعیل صاحب کے شاگردوں میں علامہ تاج الدین حیدری صاحب، جنہوں نے ہائی کورٹ میں سپریم کورٹ تک میں مسلک اہل بیت کی وکالت کی. ہاں مجھے وہ موقع یاد ہے، سپریم کورٹ میں وہ جسٹس سجاد علی شاہ ہوتے تھے، ان کی کورٹ میں حیدری صاحب شیعوں کی طرف سے پیش ہوئے تھے. پھر ہائی کورٹ کراچی میں بلایا گیا تو قبلہ وہاں بھی پیش ہوئے. وکیل پیسے لے لیندے جے مولویوں نو عدالت جانا پہ تے اسی نہیں جے لیندے. بڑے بندے جان کھاتے ہیں، یہ فیساں بڑیاں لیندے. مبلغ اعظم مولانا اسماعیل نے مجلسوں کی نیاز تو لی، مناظرہ 7 دن بھی چلتا رہا، ایک پیسہ بھی حرام تھا ان کی زندگی. مطلب یہ اہمیت تبصرے بیٹھ کے کرتے رہنا کہ جی لٹ کے کھا گئے لٹ کے کھا گئے. اصل میں مجبوری یہ ہے کہ امام، ہم بھی سائیڈ جاب بزنس کر لیتے، لیکن حسین اپنے نوکروں کو صرف اپنا نوکر دیکھنا چاہتا. تو یہ تاج الدین حیدری صاحب قبلہ، ایک نام ہوتا تھا آپ کے شاید ذہنوں میں ہو، مولانا قاری جان محمد کمالیہ بھائی. یہ بھی ہمارے استاد محترم کے سینئر شاگردوں میں. ہم کلاس فیلو نہیں تھے، میں کو آدم دے ویلے دا تھوڑا، ہم مدرسہ فیلو تھے، مدرسہ فیلو تھے. مجھے یاد ہے یار کہاں سے ایسے لوگ آئیں گے. قاری صاحب کا ایک اپنا اسٹائل تھا، اپنے لہجے پنجابی کے بہت کمال وہ خطیب تھے. ایک جگہ بڑا سادہ سادہ جلدی جلدی بات کر دیتے تھے، لیکن کمال حقن. سیالکوٹ ایک پنڈ جی مجلس پڑھ چنگا ویلا سی ادوں، مسجداں دے مولوی بھی ہن تے کسی دی نظر ہی لگ گئی. وہ قاری صاحب مجلس پڑھن لگے، خطبہ بھی نہیں شروع کیتا تے مولوی صاحب اٹھ کے کھلو گئے، جی ایک گل کرنی ہے. قبلہ نے کہا جی فرمائیں. اچھا یہ متھیوں سنجھانے جاندے نے؟ قبلہ نے کہا ہاں جی فرمائیں. کہنے لگا مجلس بعد وچ پڑھو، پہلے زنجیر قرآن چو کڈھو. کہ اس نے کہا نا پہلے زنجیر قرآن چو کڈھو. قاری صاحب پنجابی لہجے کے لوگ تھے، کہنے لگے مولوی جی رولے چ پا دیتا جے زنجیر لوہے دے نے قرآن کاغذ دے، کون لطف لے گا؟ اور جشن ہے مولا کی سالگرہ ہے. جا مہربانی بیٹا جی، آپ جیئیں آپ جیئیں. مطلب یہ باتیں جو مرحومین کی، میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے سینئر لوگوں کی جب بات کروں تو ان کا نام لے کے. آج کل یہ ہمارے ممبر پہ رواج ختم ہو گیا. بزرگ جو علماء گزرے ہیں ان کی باتیں کی جاتی ہیں، باتیں وہی چل رہی ہیں. تواڈے دور دے مولویاں ذاکراں تو وہی ہون لگ پئی، لیکن صرف جن کی بات کرتے ہیں ان کا نام لینے کی ہمت نہیں پڑتی. حالانکہ میرا ایمان ہے کہ بات کا وزن کم نہیں ہوتا. ہاں ماشاءاللہ وزن بڑھتا ہے. مولوی صاحب کے ایک اور شاگرد تھے مولانا اسماعیل صاحب کے، شاید بزرگوں میں سے کس ذہن میں نام ہو، سید خادم حسین شاہ صاحب بخاری، وزیر آباد. جی جی وہ کیا کہنے، مالک ان کے درجات والا. اچھا وہ مجلس قمر آپ نے تو نہیں سنا، وہ پنچایتی انداز میں مجلس پڑھتے تھے. پنچایت سمجھ دیو، میں نے تو انج لگ گیا میں جرمنی دے لوکاں نال گلاں کر. اور پرے پنچایت یار، پرے پنچایت بخاری جی 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 ہاں وہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ ایبٹ آباد بھی جائیں، میں تو لاہور میں کھڑا ہوں،
تو یہاں پہ پنجاب میں کے پی میں نہیں، پنجاب میں اسے پنچایت کہا جاتا ہے۔ پنچایت کا ہمارے کلچر میں، بسم اللہ جی، ہمارے کلچر میں یہ بات ہے کہ پنچایت کا ایک مین اصول یہ ہے کہ مخالف بھی وزنی بات کرے، اس کی رد نہ کرو۔